اہرام مصر اس روئے زمین کا سب سے قدیم عجوبہ وہ مقام ہے جہاں فرعون مصر کی لاشوں کے ساتھ تاریخ کے بے شمار راز دفن ہیں۔ ہزاروں سال پرانا یہ اہرام کیا خلائی مخلوق کی تعمیر ہے؟ کیا یہ اہرام طوفان نوح کے وقت بھی موجود تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت کے فرعون سے اس اہرام کا کیا تعلق ہے؟ آج ہم اس ویڈیو میں مصر کے پوشیدہ اسرار، معلومات اور رازوں سے پردہ اٹھائیں گے۔ مصر قدیم دور کا ایک ایسا ملک ہے جو اپنے اندر دفن پراسرار رازوں اور حیرت انگیز تعمیرات کی وجہ سے مشہور ہے۔ ان تعمیرات میں مصر کا اہرام سب سے شہرت یافتہ ہے۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ اہرام صرف مصر میں ہی نہیں بلکہ دنیا کے ہر علاقے میں موجود ہے۔ چین سے لے کر جنوبی امریکہ تک اور مصر سے لے کر ہندوستان تک، یہاں تک کہ سمندر کے اندر بھی اہرام کی شکل میں کئی عمارتیں دریافت ہوئی ہیں۔ مصر میں 100 سے زیادہ اہرام موجود ہیں، جن میں قاہرہ کے نزدیک موجود 3 اہرام دنیا کے عجائبات میں پہلے نمبر پر شمار ہوتے ہیں۔ یہ اہرام دراصل قدیم مصر کے ان فرعونوں کے مقبرے ہیں جو خود کو خدا قرار دیتے اور مصر پر حکومت کیا کرتے تھے۔ ان اہرام کو انہی فرعونوں نے تعمیر کروایا تاکہ مرنے کے بعد وہاں ان کی لاشوں کی ممی کو محفوظ کیا جا سکے۔ ہر فرعون مصر اپنے لیے الگ اہرام تعمیر کرواتا اور اس کے منش کو ممی بنا کر اس اہرام کے نچلے حصے میں دفن کر دیا جاتا تھا۔ مصریوں کا یہ عقیدہ تھا کہ مرنے کے بعد انسانوں کا دوسرا جنم ہوتا ہے جو اسی دنیا میں دوسری شکل میں پیدا ہوتے ہیں، لہٰذا ان فرعونوں کے ساتھ ان کے تمام ساز و سامان اور خزانے کو بھی ان مقبروں میں دفن کر دیا جاتا تھا۔ آج ان شاندار اہرام کو دیکھ کر ذہن میں سب سے پہلا سوال یہی آتا ہے کہ آخر اتنے بڑے اہرام کو کس زمانے میں کیوں اور کیسے بنایا گیا ہوگا؟ لہٰذا ان سوالات کے سلسلے میں صدیوں سے تحقیق جاری ہے۔ اہرام کے متعلق سب سے پہلے ہیروڈوٹس نے اپنی کتاب میں لکھا تھا، جس نے تقریباً 450 قبل مسیح میں مصر کا سفر کیا اور وہاں کے مقامی گائیڈ کے ساتھ تمام اہرام کا اندر سے جائزہ لیا۔ اس نے اپنی اس پوری تحقیق کو ایک کتاب میں قلم بند کیا۔ ہیروڈوٹس کے مطابق 2 لاکھ مزدوروں نے مل کر اس عظیم اہرام کو 20 سال میں مکمل کیا تھا۔ اس تعمیر میں ہر گھنٹے میں 2 سے 3 پتھر لگائے جاتے اور اس طرح 30 لاکھ پتھروں سے اس عظیم اہرام کی تعمیر مکمل ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ قدیم دور سے ہی مصریوں کی مقامی آبادی ان اہرام کے قریب نہیں جاتی تھی، یہاں تک کہ وہ ان اہرام کے قریب سے گزرنے پر بھی احتیاط کرتے تھے، کیونکہ ان کے مطابق یہ دیوتاؤں اور فرعونوں کا مسکن تھا جہاں ان کی روحیں رہا کرتی تھی۔ سوچنے والی بات یہ ہے کہ ان عظیم اہرام کو 3 سے 4 ہزار سال قبل کیسے تعمیر کیا گیا ہوگا، جب ٹیکنالوجی اور مشینیں موجود ہی نہیں تھیں، جبکہ آج کی جدید مشینوں کا سہارا لے کر بھی ایسے اہرام بنانا ناممکن ہے۔ یہ اہرام 13 ایکڑ زمین پر پھیلا ہوا ہے، جس کی بلندی 450 فٹ ہے۔ اہرام کی تعمیر میں استعمال کیے گئے ہر پتھر کا وزن 2.5 ٹن سے 3 ٹن تک ہے۔ ان پتھروں کو کیسے تراشا گیا ہوگا اور ان بھاری بھرکم پتھروں کو تراشنے کے بعد اتنی اونچائی تک کیسے؟ کیا یہ انسانی ہاتھ کر سکتے ہیں؟ کیا اتنے بڑے پتھر اتنی اونچائی میں چڑھانا اور انہیں فٹ کرنا ممکن ہے؟ ماہرین کے مطابق ان اہرام کو بنانے میں ایسے ریاضیاتی اصول استعمال ہوئے ہیں کہ اگر آج کسی سپر کمپیوٹر کو یہ بنانے کا کام دیا جائے تو اسے مکمل کرنے میں تقریباً 1000 گھنٹے لگیں گے۔ ان اہرام کی ایک حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ان تمام اہرام کا درجہ حرارت زمین کے اوسط درجہ حرارت کے برابر یعنی 20 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہتا ہے۔ باہر چاہے گرمی ہو، سردی ہو یا آندھی ہو یا طوفان، اہرام کے اندر کا موسم کبھی نہیں بدلتا۔ کچھ ماہرین کے مطابق دراصل اہرام علم نجوم کے ماہرین کے لیے بنائے گئے تھے۔ بعض کا کہنا ہے کہ اہرام زلزلوں کو روکنے کا کام کرتے تھے اور چند سائنسدانوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ اہرام دراصل پاور پلانٹ تھے جنہیں لوگ توانائی حاصل کرنے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ سال 1987 میں ایک الیکٹریکل انجینئر معزز ڈاکٹر جوپارڈ نے گریٹ پیرامڈ پر جا کر کچھ تجربے کیے جن میں انہوں نے اہرام کی برقی، مقناطیسی اور ریڈیو ایکٹیو توانائی کو ناپا اور یہ نتیجہ نکالا کہ ان اہرام کے آس پاس ایک انرجی فیلڈ ہے جسے ہائپر اسپیس میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ فزکس کی تھیوریز بھی یہ کہتی ہے کہ اس کائنات کے کل 6 ڈائمینشن ہیں اور یہ ڈائمینشن اپنے آپ میں ایک الگ دنیا ہے جہاں ان اہرام کے ذریعے سفر کیا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر جوپارڈ یہ ثابت نہ کر سکے مگر مرنے سے قبل وہ کہا کرتے تھے کہ اگر ہم اہرام کے راز کو جان گئے تو
اہرام کو ایک ٹائم مشین کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ سال 2020 میں اسپیس ایکس اور ٹیسلا کے ماہر ایلون ماسک نے اہرام مصر کو لے کر یہ دعویٰ کیا کہ انہیں ایلینز نے بنایا ہے، جس کے بعد انٹرنیٹ پر طرح طرح کی بحثیں شروع ہو گئی۔ اس طرح ایلینز پر ریسرچ کرنے والے ایک گروپ نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ اہرام مصر میں دفن لاشیں مریخ سے آنے والی خلائی مخلوق کی ہو سکتی ہیں۔ ان کا دعویٰ ہے کہ ہزاروں سال پہلے مریخ پر رہنے والے ایلین زمین پر آئے اور زمین پر انہوں نے ہزاروں سال تک حکومت کی، لہٰذا ان کے احترام اور توقیر میں ان کی موت کے بعد لوگوں نے ان کی لاشوں کو دفنانے کے لیے اہرام کی تعمیر کی اور وہاں ان کے مقبرے بنائے۔ یہ تہذیب ہم سے کئی گنا زیادہ ایڈوانس ٹیکنالوجی کی مالک تھی، جو اہرام کو دوسری دنیا اور ہماری دنیا کے درمیان دروازے کے طور پر استعمال کیا کرتی تھی۔ کیا قرآن مجید یا دیگر قدیم کتب میں اہرام کے متعلق کوئی معلومات ملتی ہیں، اور اسلامی علماء و محققین کا ان اہرام کے متعلق کیا خیال ہے؟ کچھ علماء ان اہرام کا تعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے فرعون یعنی رامسیس ثانی سے جوڑتے ہیں۔ قرآن میں بیان ہوا کہ فرعون نے کہا، اے اہل دربار، میں اپنے سوا کسی کو تمہارا خدا نہیں مانتا، تو میرے لیے آگ لگا کر اینٹیں پکاؤ اور پھر ایک اونچا محل بنا دو تاکہ میں موسیٰ کے خدا کی طرف چڑھ جاؤں، اور میں تو اسے جھوٹا سمجھتا ہوں۔ ان آیات کی روشنی میں کچھ علماء کی رائے ہے کہ ممکن ہے کہ فرعون نے آسمان کے خدا کی طرف جانے کے لیے ان بلند اہرام کی تعمیر کا حکم دیا تھا، جو اس کے دور حکومت میں مکمل ہوا، اور اس طرح بعد میں آنے والے فرعونوں نے اپنے لیے اہرام کی تعمیر شروع کروا دی۔ مشہور مورخ المسعودی نے اہرام کے بارے میں لکھا تھا کہ اہرام مصر کی تعمیر طوفان نوح سے پہلے ایک بادشاہ نے کی تھی جس کا نام سوریت تھا، جسے یہودی اخنوک کے نام سے پکارتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اخنوک ستاروں کے علم کے ماہر تھے، جنہوں نے اپنے علم کے ذریعے طوفان نوح کی پیشگوئی کر رکھی تھی۔ اس بڑی تباہی سے بچنے کے لیے اس بادشاہ نے اہرام کی تعمیر کی، جن میں انہوں نے اپنے تمام خزانے اور اپنی علمی تحریریں محفوظ کر دی تھی۔ اہرام مصر کے متعلق ہندو امام احمد رضا خان بریلوی کی تحقیق بھی قابل ذکر ہے۔ امام احمد رضا کی کتاب الملفوظ جو 1938 ہجری میں شائع ہوئی تھی، اس میں انہوں نے مصر کے تذکرے کیے ہیں اور لکھا ہے کہ ان اہرام کی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام سے 14,000 برس پہلے ہوئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی امت پر جب عذاب طوفان نازل ہوا تو زمین سے پانی ابل پڑا اور تمام اونچی اونچی عمارتیں سیلاب میں ڈوب گئی۔ اس طوفان میں صرف 2 عمارتیں میناروں کی مانند باقی رہ گئی، جنہیں کچھ نقصان تو پہنچا مگر مکمل تباہ نہ ہو سکے۔ اس وقت روئے زمین پر ان 2 عمارتوں کے سوا کوئی اور عمارت باقی نہ رہی۔ امام احمد رضا کے مطابق ان عمارتوں میں سے ایک عمارت اہرام مصر تھا، جس کی تعمیر انسانوں نے نہیں بلکہ حقیقت میں جنات نے کی تھی۔ امام احمد رضا نے علم الحساب اور علم فلکیات کی بنیاد پر جنات کی پیدائش، ان کی تعمیراتی عمل اور ستاروں کی گردش کے ذریعے مصر کی اس عمارت کی تعمیر کا اندازہ لگایا ہے۔ یہ ایک بیش قیمت تحریر ہے جس کی بنیاد پر ان اہرام کی تاریخ اور تعمیر کے متعلق مزید تحقیق کے دروازے کھل سکتے ہیں۔ آج بھی اہرام مصر ایک پہیلی ہے جس پر تحقیق جاری ہے۔ ان اہرام میں موجود سینکڑوں دروازے اور مقبرے ایسے ہیں جن کی دریافت ابھی باقی ہے۔ تو کیا مستقبل میں ان اہرام سے کوئی ایسی چیز دریافت ممکن ہے جو انسانی ذہن کو بدل کر رکھ دے؟ کیا یہ اہرام صرف فرعونوں کے مقبرے ہیں یا کسی قدیم تہذیب کی ایڈوانس ٹیکنالوجی کا حصہ؟ شاید انسانی ذہن ابھی اس مقام پر نہیں پہنچا کہ ان اہرام کے میکانزم کو سمجھ سکے، لیکن کیا ہوگا جب ان اہرام کی سچائی ہمارے سامنے آئے گی؟